وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بات تو بڑی تفصیلی اور مکمل ہو چکی، میرا پچھلا تجربہ بھی رہا ہے کہ سید شوکت باپو جس دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے لیے کچھ چھوڑتے ہی نہیں اس میں۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال موقع مجھے بھی دیا گیا ہے تو سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے، اور لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے۔ معزز سادات کرام، خلفائے حضور شیخ الاسلام، اصحاب منبر و محراب، ائمہ کرام، محدث اعظم مشن کی مختلف برانچ کے اراکین، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ جمع ہونا۔ اللہ تعالی وہ لوگ جو دعوت پر آئے اور جو دعوت پر نہیں آ سکے اور وہ سارے متعلقین، ہم سب کو حشر میں حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جمع فرمائے۔ جس حدیث پاک کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں الدال علی الخیر، بھلائی کو بتانے والا کفاعلہ ہی، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ رحمت للعالمین کا فیضان دیکھیے، ایک کام جو آپ نے کیا نہیں، دوسرے کو کرنے کو کہا ہے، کر وہ رہا ہے، ثواب آپ کو ہے۔ بس جو لوگ ہمارے بیچ میں جمع ہیں وہ سب کی ذمہ داری بھلائی کو بتانے کی، بھلائی کرنا اور بھلائی بتانا، یہی مقصد خلافت ہے، یہی ذمہ داری امامت ہے، یہی سادات کرام کی ڈیوٹی ہے، اور اسی بیس پر حضور شیخ الاسلام نے محدث اعظم مشن کو قائم کیا۔ صراط مستقیم جو سب سے اہم چیز ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھلائی نہیں ہو سکتی جو صراط مستقیم سے الگ ہو کر۔ بھلائی جب سرکار فرما رہے ہیں بھلائی کو بتانے والا، تو مطلب یہ صراط مستقیم کی دعوت دینے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے اس صراط مستقیم کی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جسے نماز میں شامل کیا۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھے گا، جب تک کہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہے گا، اسے نماز پھر پڑھنا ہوگا۔ پورا قرآن اگر کسی نے پڑھ لیا نماز میں، کسی حافظ نے پورا قرآن نماز میں پڑھ لیا اور صرف اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھا تھا، تو اسے حکم دیا جائے گا نماز تمہاری مکمل نہیں ہوئی، پھر پڑھا۔ اتنی اہمیت ہے اس دعا کی۔
اس کا مطلب کائنات کی سب سے بڑی پونجی یہی، اور اس کا اہتمام بھی رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاوے یہ دعا پوری ہو ولضالین پر جب امام ولضالین کہے تو تم سب آمین کہو. نماز میں امام پڑھتا ہے مقتدی خاموش رہتے، مگر یہاں حکم ہے کہ آمین کہو، کیونکہ کچھ مقتدی تو وہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے داہنے اور بائیں جانب جو کھڑے رہتے ہیں آس پاس، فرشتوں کی شکل میں بہت سے موجود ہے اللہ کی مخلوق میں. جب امام ولضالین کہہ رہا تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے. حضور نے فرمایا ہے بندو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں. یعنی ہماری اس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے. گنہگار انسان یہ کہہ سکتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو یا نہ، لیکن ایک بے گناہ معصوم فرشتہ جب آمین کہہ رہا تو رب تعالیٰ ضرور منظور کرے، وہ دعا قبول ہوگی ہی. تو صراط مستقیم کی جو دعا بندہ کر رہا ہے، امام دعا مانگ رہے ہیں، مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ساتھ دے رہے ہیں، وہ دعا قبولیت کا درجہ حاصل کر دے. اسی لیے ابلیس کو بھی گھبراہٹ ہوئی. یہ تو عجیب مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 24 گھنٹے میں 5 بار اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ دعا کریں، اور فرشتوں کو لگا دیا ہے آمین کے لیے، دعا قبول بھی ہو رہی. تو اب کیا کہا؟ ٹھیک، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قرآن میں موجود. ابلیس کہہ رہا شیطان کہ اے اللہ میں تیرے سیدھے ہوئی صراط مستقیم کی دعا جو بندے کر رہے ہیں اسی صراط مستقیم پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا. گھات لگا کر جیسے کوئی شخص، کوئی لٹیرا بندوق لے کر گھوڑے پر انگلی رکھے ہوئے ہو کہ جیسے ہی کوئی گزرے ہم اسے مارتے. اس طرح سے شیطان مومنوں کا ایمان چھیننے کے لیے صراط مستقیم پر آ بیٹھا، روکنے کے لیے. اب صراط مستقیم پر چلا کیسے جائے، ہمیں اس کی بھی تعلیم رب تعالیٰ نے دے دی کہ صراط مستقیم سب دعویٰ کریں گے، سارے فرقے یہی کہتے نظر آئیں گے کہ ہم سیدھے راستے ہیں. اس لیے سیدھا راستہ وہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. اے رب ہمیں اس راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ، ان کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا. پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے انعام دیا، تاکہ جھگڑا نہ رہے. ہر فرقے کا سرما اپنے کو کہے گا کہ ہم پر اللہ نے انعام دیا. اس لیے خدا نے خود ہی کہہ دیا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ. کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی، شہداء، صالحین. جن پر اللہ نے انعام کیا وہ رسول عربی ہیں، وہ شہید اعظم امام حسین ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، وہ حضرت مخدوم پاک ہیں، حضرت وجیہ الدین گجراتی ہیں، حضور محدث اعظم ہند ہیں. ان کا راستہ. اب کتنے خوش نصیب ہم ہیں کہ محدث اعظم مشن کی شکل میں، جو محدث اعظم کا راستہ تھا، ہمیں اس راستے کی خدمت کرنے کا موقع حضور شیخ الاسلام نے عطا فرمایا. حضور شیخ الاسلام نے اپنے پاس بلا کر ہمیں خلافت سے اپنی نوازا. نظر ہے ان کی ہمارے اوپر. اب اس مشن کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے سادات کرام کو تو صرف یہ سوچنا چاہیے الحمدللہ سادات کرام کا فیضان ہے عام، اور وہ اپنے طور پر خدمت کر بھی رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ 2 چیز میں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان کو پکڑنے والا گمراہ نہیں. یہ خود سادات کرام کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہے کہ وہ دوسروں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بڑے افسوس اور ملال کی بات ہوگی کہ اگر دنیا والے کسی سید کو گمراہ کہتے ہیں جو گمراہی کو دور کرنے آیا تھا، اس کے کام ایسے ہو، اس کے فعل ایسے ہو، اس کی ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ اس کے پاس لوگ جانا پسند نہ کریں. ایک طرح سے یہ سمجھا جائے کہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے گویا وہ محروم نظر آ رہا ہے۔ بہرحال خلفائے کرام، خلافت کا مقصد کیا تھا؟ یہ بہت شرف کی بات ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جو خلافت عطا فرمائی وہ خلافت ہے کون سی؟ یہ وہی خلافت ہے جو حضور مخدوم اشرف کی جانب سے ان تک پہنچی، جو حضرت اعلی الحق پنڈوی کی جانب سے ان تک پہنچی۔ حضور شیخ الاسلام کے خلیفہ ہونے کا مطلب آپ مخدوم اشرف کے بھی خلیفہ ہو رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت سراج اخی، حضرت غریب نواز، حضرت غوث اعظم کی بھی خلافت آپ کو مل گئی۔ ایسی چیز تھی کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانک سکتا ہے۔ ہماری ملاقات ان خلفاء سے بھی ہوتی ہے، ممکن ہے آپ کے بیچ میں وہ بھی موجود ہو، واقعی جن کی زندگی میں انقلاب دیکھا گیا، اور آج جب ان کے پاس کوئی بیمار، کوئی پریشان حال جاتا ہے تو ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے لگتا ہے کہ غوث اعظم کا فیض لے کے لوٹا۔ اتنی قیمتی چیز آپ کو حضور شیخ الاسلام نے عطا کی۔ اب اگر شیخ الاسلام کا خلیفہ ہونے کے باوجود آپ ان کے کردار و عمل کو نہیں اپنا سکے تو آپ سچے خلیفہ نہیں، نام کے خلیفہ۔ بالکل سیدھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں صحابی تھے، اور ہر صحابی کو ہم نبی کا خلیفہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ حال یہ تھا کہ مسلمان کسی بھی صحابی کے پاس جائے نبی کا جلوہ نظر آتا۔ لاکھوں صحابیوں میں کسی بھی صحابی کے پاس گیا نبی کا جلوہ نظر آیا۔ کیوں؟ اسی سیرت کو اپنایا تھا، اسی اخلاق کو اپنایا، بندگی کا وہی انداز ملتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ صحابہ کو دیکھ کر یہ کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے والے۔ یہ کردار ہے۔ خلافت کا اصل مقصد تو یہی تھا۔ حضور شیخ الاسلام کو جو دینا تھا وہ آپ کو دے دیا۔ آپ کو کیا کرنا؟ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے اندر حضور شیخ الاسلام جیسی بردباری نہیں، خلیفہ ہو حضور شیخ الاسلام جیسا صبر و تحمل نہیں، خلیفہ ہو حضور شیخ الاسلام جیسا دین کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں تو خلیفہ کیسے؟ ہر خلیفہ ایک جانشین کی شکل میں ہوتا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو خلافت سے نواز کے حضرت اعلی الحق پنڈوی نے جب بھیج دیا کچھوچھا، تو اب کچھوچھا میں حضرت اعلی الحق پنڈوی کو آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہے مقصد۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی ذات کو آپ کے اندر دے دیا۔ مگر ہمارے لیے ذمہ داری، اب ہم حضور شیخ الاسلام کے موقف کو دیکھیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہمارے لیے ہدایت بنے، ہم بہت سے معاملات میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام تو اس سے احتیاط برت رہے ہیں، جبکہ شیخ الاسلام کے مرشد اس چیز میں شریک ہوتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی ان محفلوں میں جاتے تھے مگر شیخ الاسلام نہیں جاتے۔ تو اب ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد سرکار کلام والد گرامی حضور محدث اعظم تھے۔ محدث اعظم کسی محفل میں جا رہے ہیں، شیخ الاسلام احتیاط کر رہے ہیں۔ سرکار کلام کسی چیز میں شرکت کر رہے ہیں، شیخ الاسلام اعتراض کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے۔ آج جو ان کے خلفاء، ان تینوں میں سے کسی ایک کے بھی ہم پلہ ہم ہیں؟ کیا حضور شیخ الاسلام جیسا علم ہمارے اندر ہے؟ کیا حضور محدث اعظم جیسی تفقہ طریقت ہمارے اندر ہے؟ کیا حضرت سرکار کلا جیسی روحانیت ہمارے اندر ہے؟ ہم ان کی مثال نہ دیں، ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہوگا حضور شیخ الاسلام کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کہ جو ہمارے اس مرشد کا موقف شرعی مسئلے میں ہے وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ میں کسی مسئلے کا ذکر نہیں کروں گا، بس آپ اس پر یہی آپ کے لیے ضروری ہے، یا تو واقعی میں کیونکہ علماء کے اندر اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے
علماء کسی چیز میں ایک دوسرے سے تحقیق میں مسائل میں اختلاف کر سکتے ہیں، استاد شاگرد سے کرتا، امام اعظم جیسا کوئی فقیہ نہیں